الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتك الحياء فاصنع ما شئت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ ہود کی چند آیات کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم کا اور ان کی قوم کے اعمال بد کا اور ان کی قوم پر عذاب کا ذکر ہے۔ فرمایا ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشہ، کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ سمجھایا اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ تم ایسی برائی کے مرتکب ہو رہے ہو کہ تم سے پہلے کسی قوم نے یہ گناہ نہیں کیا ہے۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم جنسی تسکین کے لیے بجائے ازدواجی زندگی کے ساتھ منسلک ہونے کے مردوں کی طرف جاتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، جب اللہ کے پیغمبر نے ان کو سمجھایا کہ اس گناہ سے باز آ جاؤ، توبہ کرو، بچ جاؤ گے، تو بجائے سمجھنے کے، حق پر آنے کے،
آپس میں یہ مشورہ کرنے لگے کہ ان کو جو بڑے اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہیں ان کو اپنے علاقے سے نکال دو۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ قوم پیغمبر کی بات کو سن کر یہ پروگرام بنانے لگی کہ یہ جو ہمیں واعظ و نصیحت کرنے والا شخص ہے اس کو اور اس کے ساتھ جو ہیں ان کو اس علاقے سے ہی جلا وطن کر دو، یہ بڑے اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور اس کے ساتھ جو ماننے والے تھے ان کو بچا دیا۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، مگر اس کی بیوی بھی معذبین میں سے ہو گئی، اس پر بھی عذاب آ گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ان کے اوپر پتھر کی بارش برسائی، آپ دیکھیں کہ مجرموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے، جناب نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب آپ سے حیا رخصت ہو جائے تو پھر جو چاہے کرے۔ حیا ہی شعبہ ایمان ہے، جناب کا فرمان ہے کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، خاص شعبہ ہے۔ آنکھوں کا حیا، دل کا حیا، کانوں کا حیا، زبان کا حیا، چلنے کا حیا، اٹھنے بیٹھنے کا حیا، لباس کا حیا، یہ سارے حیا کے تحت ہیں، اور حیا ہی انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں۔ بعض حضرات نے آپ کو چچا زاد بھائی لکھا ہے، اور بعض مفسرین نے حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ نبوت میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ اپنا علاقہ چھوڑ کر شام کو چلے جائیں، تو آپ کے ساتھ ہی ہجرت کرنے والے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ انہیں پھر حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب رہ رہے تھے کہ آپ سدوم علاقے کی طرف چلے جائیں اور وہاں کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں، سمجھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ شام میں رہیں اور خطہ حجاز میں آنا جانا ہوگا، آپ نے ان لوگوں کو سمجھانا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ علاقہ سدوم کی طرف چلے جائیں اور وہاں پہ لوگوں کو سمجھائیں۔ آپ وہاں چلے گئے۔ یہ خطہ تو ظاہری اعتبار سے بھی بہت جنت نظیر ہے، یہ شام، فلسطین، یہ علاقہ سارا۔ یہ لوگ علاقہ سدوم والے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر کے مست ہو گئے تھے۔ کثرت مال، صحت کا بہت زیادہ اچھا ہونا،
میوجات، باغات، غلات کا زیادہ ہونا یہ بڑا سخت امتحان ہے، اور اس میں اکثریت ناکام ہو جاتی ہے۔ صحت کے اچھا ہونے کو بدمستیوں کی طرف لوگ لگا دیتے ہیں، رزق کی فراوانی کو بھی خلاف شرع امور میں لگا دیتے ہیں، اور یہی بات غلات اور میوجات اور باغات کی بھی قرآن مجید نے کئی مقام پہ مثال دے کر سمجھائی کہ یوں باغ دیے تھے، یوں وہ شخص متکبر ہو گیا کہ یہ تو میرا ہی ہے، پھر وہ تباہ ہو گیا۔ اس علاقے کے لوگ کافر، مشرک ہونے کے ساتھ ناشکرے، بدفعل، ڈاکو، خیانت کرنے والی قوم تھی یہ، اور سب سے برا عمل ان کا، ان تمام برائیوں میں سب سے برا عمل ان کا قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ انسان میں جو حیوانیت ہے، جنسی خواہش، اس کی تکمیل کے لیے شریعت نے نکاح رکھا ہے۔ تو یہ اس جنسی تسکین کے لیے مردوں کو تلاش کرتے تھے، عورتوں کی طرف ان کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اتأتون الفاحش ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم کس برائی کی طرف لگ چکے ہو کہ اس برائی کو کرنے والا تم سے پہلے کوئی شخص نہیں گزرا ہے۔ کیسے غیر فطرتی برائی کی طرف لگ چکے ہو، اور یہ وہ موڑ ہے انسانیت کی تباہی کا کہ جو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جانور نر وہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کی حیوانیت کی تسکین مادہ کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، وہ نر کی طرف، جانور نر کی طرف نہیں جاتا۔ انسانیت کی تباہی اور بربادی کا یہ موڑ ہے کہ جس میں یہ بدبخت جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے، کہ جن کو اتنی عقل نہیں دی گئی، اتنا شعور نہیں دیا گیا، جان دی گئی ہے، جاندار ہیں۔ یہ تو اشرف المخلوق ہے، جب اشرف کام کرے گا تو پھر اشرف المخلوق ہے۔ اس کے لیے انبیاء آئے، کتابیں آئیں، عقل و دانش، ہر طرح کے اس کو اسباب مہیا کیے گئے، پھر بھی یہ گندے کاموں کی طرف چلا جائے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ سمجھنے کی طرف نہیں آ رہے، اور مشورہ کر رہے ہیں کہ ان کو اس علاقے سے نکالو، جو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، بڑے سمجھا رہے ہیں۔ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی جب آپ علاقہ شام میں آباد تھے تو وہ فرشتے جو آئے تھے جن کے سامنے آپ نے گائے کا بچہ بھون کے رکھا تھا، وہ فرشتے دو متضاد چیزیں لے کر آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو خوشخبری لے کر آئے تھے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور قوم لوط کے لیے عذاب کا پیغام لے کر آئے تھے۔ قوم لوط کے لیے عذاب کا پیغام لے کر آئے تھے۔
قرآن مجید نے بتایا فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ وہ فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے، انہوں نے اپنا تعارف کرا دیا۔ تعارف کے بعد جب خوف اور ڈر ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہوا، سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی تو اس کے بعد بتایا کہ ہم اس کے بعد آپ سے جب ہم رخصت ہوں گے تو ہم قوم لوط کی طرف جائیں گے اور ان کے لیے عذاب کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ یجادلنا فی قوم لوط، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کے لیے عذاب بن کر آئے ہیں تو مجادلہ کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگے، نہ تباہ کرو ان کو، ان پر عذاب نازل نہ کرو، وہ سمجھ جائیں گے، وہ بھائی ہمارا اور سمجھائے گا ان کو، وہ توبہ کر لیں گے، وہ سمجھ جائیں گے، نیست و نابود نہ کرو۔ یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم کا مقام یہی ہے کہ پوری قوم نے مل کر آگ میں ڈالا، آگ سے خیر و عافیت سے بعد آ گئے تو کہا ساستغفر لکم، میں تو جا رہا ہوں، انی ذاہب الی ربی ساستغفر لکم، میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے، لیکن پھر بھی میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ ہدایت دے دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بھی وہی اپنے مقام کی بات کی ہے کہ آپ اس قوم پر، قوم لوط پر عذاب نہ نازل کریں، وہ سمجھ جائیں گے، توبہ کر لیں گے۔ قرآن نے بتایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ یہ بہت بردبار ہیں، بہت اللہ والے ہیں۔ اواہ کہتے ہیں دل کی ہر دھڑکن سے اللہ اللہ نکلے، منیب بھی متوجہ اللہ ہونے والے شخص کو کہتے ہیں۔ ابراہیم تو بہت برداشت والے ہیں، ہر طرح کے سرکشوں کو برداشت کر لیتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے اس صفت کے مطابق